السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو؟ امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد نواز۔ لیں جی، آج ہم بات کریں گے اپنے اندر کے خوف اور ڈر سے۔ جو ہمارے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو سر جی ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ جس کی مثال میں اپنی بھی دے سکتا ہوں کہ میں کھل کے کسی سے بات بھی کرنا میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، جس طرح کاروباری لین میں۔ تو یقین جانیں کہ اب یہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سیکھ رہا ہوں، تو بڑا مطلب کہ اپنے اندر سے نا تھوڑا سا وہ فیلنگ ہوتی ہے کانفیڈنس کی۔ تو ڈر جو ہے نا بیسک ڈر جو ہے وہ سر لوگوں کا نہیں ہوتا، ہمارے اندر کا ڈر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، مثال کے طور پر ہمیں میں جس طرح بات کرتا ہوں کاروبار کے حوالے سے، میرا کپڑے کا کام ہے، آپ کا سبزی کا ہے، یا آپ کا آڑت کا ہے، کوئی بھی کام ہے کسی بھی قسم کا ہے، کھال کھاد کا ہے، تو آپ جہاں سے کچھ لیتے ہیں، کوئی سامان لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، تو اگر آپ کو کچھ خراب دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار چلو چھوڑو، کیا بات کرنی ہے، شاید تھوڑا سا مال خراب آ گیا ہے۔ آپ وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ والے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹھیکیدار، وہ تاجر، وہ دکاندار بیسیکلی سب کو خراب مال دے رہا ہوتا ہے، اور آپ آواز نہیں اٹھاتے تو وہ سب کے ساتھ خراب چلا جاتا ہے، اور اس کا ٹھیک ٹھاک بزنس نکل جاتا ہے، مطلب کام اس کا چل پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کا جب کوئی غلطی کہیں پہ دیکھیں تو وہاں پہ اپنے حق کی بات جو ہے وہ فوراً کر دینی چاہیے کہ مطلب یہ غلط ہو رہا ہے۔ سیکنڈلی آپ سر دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے پاکستان میں جو چلتا ہے، یہ میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاؤں گا جس سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، سارے لوگ ہی مجبوری کے لیے جاتے ہیں، کوئی مریض ہوتا ہے، کسی کا آپریٹ ہونا ہوتا ہے، کوئی 100 چیزیں ہوتی ہیں، کسی نے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اندر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کہ فون کال کروا لیتے ہیں، یا جی ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ بڑے سیریس ہیں تو ادھر جفیاں لگ رہی ہوتی ہیں، آؤ جی چوری صاحب آئے نے، ماشاء اللہ ملک صاحب آئے نے، وڑائی صاحب آ گئے ہیں، تو بندہ آپ کو چھوڑ کے تو ایک نارمل سی عام سی چیز کو ٹائم غلط دے رہا ہوتا ہے، اپنا ٹائم اپنا بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے خاص قیمتی ٹائم اس ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، ادھر اپنی آواز بلند کریں، ان کو بتائیں بھائی آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی موبائل فون سن رہا ہے، کوئی گپیں شپیں لگا رہا ہے، تو اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح ہم بینک میں جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ مطلب لوگ ادھر کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، تو کوئی آ رہا ہے سیدھا مینیجر صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی کیشیئر کے پاس جا رہا ہے، جی سر جی فلاں نے بھیجا ہے، تو اس کو نا آپ لڑائی نہ کریں، آپ اس بندے کو روک لیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کو کھڑا کر لیں، اس کو کہیں جی پیچھے چلے جائیں۔ جب تک آپ بھائی اپنی آواز خود نہیں اٹھائیں گے، وہ تو آگے بیٹھا جو بھی ہمارا دوست ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، تو وہ تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اس نے نہیں کرنا، آپ نے خود کرنا ہے۔ بندے کو روکیں اور باہر نکال دیں، اس کو کہیں پیچھے چلے جاؤ، لاسٹ پہ چلے جاؤ، لائن میں لگ جاؤ۔ آپ اپنے لیے نا خود اپنی آواز اٹھائیں گے۔ آپ بہت سارے مسئلے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر کہاں کہاں پہ لے جاتا ہے، کس کس مطلب سٹیج پہ لے جاتا ہے۔ آپ نے لیٹسٹ دیکھیں یونیورسٹیوں کے، کالج کے پرابلمز کتنے آئے ہیں، میرا مطلب کوئی گندگی کو پھیلانا نہیں ہے یا آواز اس کی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری بیٹیاں ادھر، ہم سب عزت والے لوگ ہیں، ہمارے گھر مائیں اور بہنیں ہیں، خدا را اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو بتائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی پرابلمز ہوتا ہے آپ صبر تحمل سے پیش آئیں اپنے مسئلے میں۔ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے یا آپ کو کوئی مطلب تھریٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل کر لیتے ہیں جس طرح یونیورسٹی میں آپ تو بھئی آپ کا داخلہ نہیں جا سکتا، آپ کے تو نمبرز کم ہیں، یا میں آپ کو پاس کروا دیتا ہوں، تو ان کو بولیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فیل ہو جائیں، یہ میری بہن بھائیوں سب سے گزارش ہے، لیکن کسی بھی غلط حرکت پہ آمادہ نہ ہو جائیں۔ آپ اپنی مطلب ہے کہ
گھر میں آ کے اپنے بھائی سے بات کریں، اپنے والد سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ میں مطلب کہ میرے ٹیسٹ میں نمبر کم آئے ہیں، تو مجھے فلاں جو ہے وہ اس طرح بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچیں۔ جب تک آپ اپنے اندر کے خوف پر فتح نہیں پا لیں گے نا، اپنا ڈر ختم نہیں کر پائیں گے، تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو خود اپنی مدد کرنی ہوگی۔ تو بیسیکلی سر ہمیں بچپن سے ہی بہت سارے خوف جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں۔ پنجابی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں جی کہندے نے وہ چپ کر کے سو جا بھائی، بہو آنے والا ہی، بابا آنے والا ہی، ڈین آ جائے گی، مطلب کہ اس طرح کے بہت ساری مطلب کہ تینوں کوئی بہو کھا جائے گا، مطلب کہ شیر آ جائے گا، طرح طرح کے جس طرح بھی فیملیز کے یا والدین کے تھوڑا اپنی طرف سے وہ بچے کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں ہمیں بڑے ہو کے بھی خوف زدہ کرتی ہیں۔ مطلب کہ میں بہت ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے اساتذہ کرام سے ملتی ہیں، معاشرے سے ملتی ہیں، میڈیا سے ملتی ہیں، دوست اور والدین سے ملتی ہیں۔ مطلب والدین سے تو یہ چیزیں بھی ملتی ہیں، بچپن میں ڈرانا۔ اچھا اگر کسی بچے نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اونچی آواز سے اس کو جناب تم کیا کر رہے ہو، اس کو تھپڑ مار دینا۔ گاؤں میں تو تھپڑ شپڑ بھی چلتے ہیں، چلو شہرداری میں تھوڑی سی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مسئلے جو ہے نا مطلب کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہم بڑے ہو کر بھی ہمارے اندر وہ خوف کس طرح سے نظر آتے ہیں، آپ اپنے اندر بھی جج کر سکتے ہیں۔ آپ سفر کرتے ہیں اگر جہاز پہ، ایئرپورٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں، تو جب مطلب جہاز اتر رہا ہوتا ہے یا چڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کی تو ڈیتھ تک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جھولے، مطلب کہ وہ گاؤں میں گول جھولا چلتا تھا، اس کے بعد کشتی ہوتی ہے، مطلب کہ وہ جو جھولتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا دل گھبرا جاتا ہے، بھائی روکو روکو، چیخ چہاڑا، یہ سارے مسئلے ان کو ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی مرنا اور جینا اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم نے مطلب کہ مرنا ہے تو ہمیں ماری جانا ہے، الحمدللہ، سوری۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس ڈر سے کاروبار نہیں کر سکتے، ہم اس ڈر سے ٹیسٹ نہیں دے سکتے، ہم اس ڈر سے کوئی بزنس نہیں کر سکتے، ہم اس ڈر سے اپنے کسی کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہم اپنے اندر لے لے کے مرتے رہتے ہیں، یعنی روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ لڑیں یا کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں، صرف اور صرف آپ آج کل اتنے بہت سارے مسائل ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے آپ دیکھیں گاؤں میں ہوتے ہیں، شہروں میں ہوتے ہیں، خاوند مار رہے ہیں، تو یہ چیزیں بیوی کا حق ہے کہ اس کو روکنا، اپنے بہن بھائیوں کو بتائے، اپنے خاوند کے والدین کو بتائے بھئی یہ غلط ہے، یہ چیزیں جب تک آپ اپنے حق پہ بات نہیں کریں گے تو کہیں پہ بھی آپ کا کام نہیں چل سکتا۔ ہاں کچھ خوف ایسے ہیں سر کہ آپ ان سے ڈریں، آپ ان سے مطلب ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ یہ قانون کا ڈر ہے، سسٹم کا ڈر ہونا چاہیے، ہمارے اپنے ادارے ہیں، مطلب جو غلط کام ہے اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ جو اپنے اوپر جو قوانین ہیں ان کا یہ چیزیں ہمیں اپنے اوپر خوف زدہ ہونے کے لیے ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو ایکسٹرا خوف ہم نے سر پار رکھے ہیں، میں کوئی کام کروں تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، کوئی کیا کہے گا، چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی کیا کہے گا۔ میں آپ کے سامنے یقین جانے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اتنا پریشان ہوتا تھا، میں کسی سے کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب کیمرہ نہیں ہوتا تو بہت ساری باتیں آتی تھی۔ مقصد بات کرنے کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ یونیورسٹیوں کے ڈر، یہ مطلب کہ ٹیسٹوں کے ڈر، اسپتالوں کے، بینکوں کے، پولیس کے، کسی بھی قسم کا خوف جو ہے نا وہ اپنے دل سے نکالیں۔ اور خاص کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا سر ایک کوئی نہ کوئی حل ہے، آپ کے پاس تو بہت سارے حل ہیں۔ اب ہمارے پاکستان میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، کوئی بھی آپ کو تھریڈ کرتا ہے، کال بیک کرتا ہے، کوئی یہاں ڈراتا ہے، تو آپ یوٹیوب نکالیں، اس سے آپ کسی بھی محکمے کا وابڈا ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں آرمی ہے، اس میں پولیس ہے، اس میں مطلب کنٹرولمنٹ، اینی ون، کسی بھی چیز کا مطلب کہ آپ کو کچھ فیلنگز ہے
تو سر جی آپ ای میل سے وہ اس کی ہیلپ لائن ہے، جس طرح یہ آج کل لیڈیز کو ہراساں کرنے کی ہے، اس کے بعد 15 ہے، 1122، جس طرح یہ مطلب کہ ریسکیو وغیرہ ہے، اسی طرح ہر ایک چیز کی ایک نہ ایک ہیلپ لائن ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں اپنے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے گھروں میں کچھ نمبر لکھ کے رکھ دیں، نیئر پولیس اسٹیشن کا، اس کے بعد یہ 15 کا۔ ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے یہ ہراساں پولیس نے بڑی اچھی ایپ نکالی ہے، اس کا جہاں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی مطلب دیکھتا ہے تو آپ اس کو روک لیں، اس سے بات کریں، تو بہت سارا، میں بڑی دعوے اور تسلی سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ان چیزوں سے۔ آپ انشاءاللہ کر کے تو دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے آپ بچوں کو بتائیں گے، اپنے مطلب گھر میں بتائیں گے کہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کا آگے سے فیس کریں اس کو، لیکن ادب اور اخلاق جو ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔